دوسری چیز جو اس کے ساتھ تھی وہ تھی پروپیگنڈا. آپ نے سورہ مدثر کی وہ آیات سنی ہیں، انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. یہ اس واقعے کے بارے میں جو آپ کو بھی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جو سلسلہ ساری باتوں کے باوجود چلے گا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حج کا موسم آ رہا ہے، حج کے موسم میں دور دراز سے اطراف سے قبائل آتے ہیں، اور یہ جو مکہ میں جو چل رہا ہے قبائل لازماً آ کر اس کی بابت دریافت کریں گے کہ کیا چیز ہے. تو ہمیں کوئی ایک بات کرنی چاہیے. مکہ میں باہر سے آنے والے لوگ اگر یہ جو مکہ میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے نہیں، اس کی بابت ہم سے دریافت کریں تو ہم سب لوگوں کو مل کر ایک ہی بات کرنی چاہیے. تو ایک بات کیا ہے، اس کے لیے یہ جمع ہوئے اپنے سب سے سمجھدار آدمی کے پاس جس کا نام ولید بن مغیرہ. ولید بن مغیرہ سے انہوں نے کہا کہ اے ابو عمارہ وہی بیٹا تھا جس کو لے کر گیا تھا مطابق، ان کی کنیت ابو عمارہ تھا. تو کہا ہے ابو عمارہ یہ بتاؤ کہ اگر ہمیں ایک بات کرنی پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو ہم کو ایک چیز ڈکلیئر کر دیں تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ تم لوگ بتاؤ تمہارا مشورہ کیا کہنا چاہیے. تو ایک نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو کاہن مشہور کر دیتے ہیں، جو پوچھے گا کہ یہ کاہن یہ نجومی اور مختلف قسم کی قوتوں سے کام لے کر، ساحر الگ ہوتا ہے کاہن الگ ہوتا ہے. تو ساحر جادوگر ہوتا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ کاہن نہیں ہے اور ان کا کلام بھی کاہنوں والا کلام ہے. تو کہو گے تو صحیح کوئی مانے گا نہیں. جو لوگ کہانت کو سمجھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ کاہن ہے. کسی اور نے کہا تو پھر اپنی کہہ دیں گے کہ یہ شاعر ہے. تو شعر تو اس زمانے کے عربوں کی مٹھی میں پڑی ہوئی چیز تھی. ولید نے کہا کہ کتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شاعر نہیں ہے. ان کے اندر ان کا بحر، ردیف، قافیہ، یہ چیزیں اوزان جو ہے وہ شاعری پر ہے ہی نہیں. ان کا کلام شاعری کے اوزان پر تو ہے نہیں. یہ بات ہی چیز. انہوں نے کہا کہ پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہم کہہ دیں گے کہ یہ مجنون پاگل. تو ولید نے کہا کہ ان کو دیکھ کر کوئی تھوڑی دیر کی گفتگو سن کر، پاگل کی تو بات میں ربط نہیں ہوتا، ان سے زیادہ تو مربوط باتوں میں سے کوئی کر نہیں سکتا. یہ کون مانے گا؟ مجنون تو کوئی نہیں مانے گا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلے پھر ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ ساحر جادوگر. تو ولید نے کہا کہ بات تو یہ بھی کوئی نہیں مانے گا، لیکن ہمارے پاس اب اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں. بس اب ان کو سارے مل کر وہ زبان جیسے مکہ کے اندر کوئی باہر کا بندہ داخل ہو تو سارے ایک ہی گیت گانا شروع کر دو اور کہو کہ یہ ساحر ہے ساحر. اور اگر لوگ پوچھیں کہ ان کے سحر کا کیا اثر ہوتا ہے، کس قسم کا سحر کرتے ہیں، تو کہو کہ یہ تفریق پیدا کرنے والا سحر کرتے ہیں. یہ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتے ہیں. یعنی جو ایمان لے آتا ہے ظاہر ہے وہ کافروں سے جدا ہو جاتا ہے. تو کہا یہ جدا تفریق پیدا کرتے ہیں، جس نے اپنا خاندان توڑنا وہ ان کی بات سنو، یہ کہہ کے ڈرانا آنے والا. تو ان لوگوں نے اسی پر مشورہ کیا ہو گیا. اس کو خدا نے بیان کیا کہ انہ فکر وقدر. انہوں نے فکر کا مطلب سوچا وقدر اور پھر ایک بات طے کر. فقتل کیف قدر. قرآن کہتا ہے کہ ناس ہوئے گا، برباد ہوئے لوگ. انہوں نے کیسی بات ہے؟ ثم قتل کیف قدر. پھر یہ برباد ہو کہ انہوں نے کیسی بات ہے؟ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. یعنی ان سارے مرحلوں سے اپنی بات کو گزار کر دوبارہ کہتے کیا کہا؟ فقال ان هذا الا سحر یؤثر. یہ اثر ڈالنے والا کیا ہے؟ ایک جادوگر ہے. تو یہ ان لوگوں کا پروپیگنڈا ہے جو آنے والا ہوگا. اس ساری صورتحال کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے جو مدد کا، نصرت کا فیصلہ ہوا وہ دو واقعات ایک کے بعد ایک رونما، اور ان دونوں واقعات کے درمیان صرف 3 دن کا فرق ہے. پہلا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حمزہ اسلام لے آئے
اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے اسلام سے تقویت ملی، اور دوسری تقویت جو ملی وہ حضرت عمر بن الخطاب کے اسلام سے ملی، جو اس بات ہے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد